آیت نمبر ہے 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذلكم اللہ ربکم فاعبدوه افلا تذکرون۔ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ اللہ جل جلالہ کی صفات، اللہ جل جلالہ کی قدرت، اللہ جل جلالہ نے اس نظام میں جو کمالات پیدا کیے ہیں، جو اللہ کے تعارف کا ذریعہ ہے، قرآن کریم نے ان کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا پروردگار، تمہیں پالنے والا وہ اللہ ہے، تمہاری ساری ضروریات کو پورا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ تم ہی نہیں بلکہ اس کائنات میں جتنی مخلوق کو پیدا کیا ہے، ہر مخلوق کی ہر ضرورت کو پیدا کرنے والا صرف اور صرف وہ تمہارا اللہ ہے، جو تمہارا رب ہے۔ رب کہا ہی اس کو جاتا ہے جو انسان کو، اپنی مخلوق کو، ان کی ضرورتوں کو پورا کر کے ان کو پالے۔ باقی رہا اللہ جل جلالہ کو کیسے پتہ چل گیا کہ جی اس کی اتنی مخلوق ہے، ساری مخلوق کو پالنا ہے؟ اس کو اپنی مخلوق کا پتہ ہے بھی کہ نہیں؟ اس کو اپنی مخلوق کا علم ہے بھی نہیں؟ فرمایا یہ پریشانی میں نہ پڑو، الذی خلق السماوات والارض، وہ وہی رب ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں، جس نے اتنی بڑی مخلوق زمین و آسمان کو پیدا کر دیا ہے۔ تم تو اس کے سامنے کوئی حیثیت اور کوئی اوقات ہی نہیں رکھتے ہو۔ اتنے لمبے چوڑے آسمان اور اتنی وسیع زمین، اور ہم نے آسمان کے کمالات تو ہم نے جا کر نہیں دیکھے، وہ تو ہم سے بہت دور ہے۔ زمین کی برکتیں تو ہم دن رات دیکھتے ہیں نا، زمین کی برکتیں تو ہم دن رات دیکھتے ہیں کہ زمین ہمارے لیے کیا کیا انتظامات کرتی ہے، زمین سے اللہ جل جلالہ ہمارے لیے کیا کیا ضرورتیں نکالتے ہیں۔ ہماری 70-80% کیا بلکہ اکثر ضرورتیں وہ ہیں جو زمین سے ہی نکل رہی ہیں۔ انسان کے لیے جتنے غلے ہیں، جتنے پھل ہیں، پھول ہیں، سبزیاں ہیں، انسان کے حیوانات کے لیے جتنی غذائیں ہیں، وہ سب زمین سے نکل رہی ہیں۔ بلکہ آگے بڑھ کر اللہ جل جلالہ نے اس کے لیے پانی، پٹرول، اس کے لیے گیس، پتہ نہیں کون کون سی دھاتیں سب زمین پہ رکھی ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے چلنے کے لیے، راستے اور رہائش بنانے کے لیے ساری ضروریات زمین سے نکلتی ہیں۔ یہ مکان اگر کوئی تعمیر کرتا، اس کو مٹی چاہیے، اس کو سیمنٹ چاہیے، اس کو پتھر چاہیے، اس کو اینٹیں چاہیے، اس کو لکڑی چاہیے، اس کو لوہا چاہیے، اس کو جو کچھ چاہیے، اللہ جل جلالہ بھائی سارا کہاں سے نکال رہے ہیں؟ زمین سے نکال رہے ہیں۔ حتیٰ کہ زمین کی اتنی برکتیں ہیں کہ یہ انسان جب مر جاتا ہے پھر اس کے جسم کو پناہ اور پردہ بھی زمین ہی دیتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے جن لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے، جن لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے، وہ جیسے ہمارے یہاں ہندو سکھ ہیں، آپ دیکھ لیجئے ان کے لاشوں کی کیا بے ادبی ہوتی، کیا بے ادبی ہوتی ہے۔ ڈسکا میں ایک صاحبہ ان کے عزیز ہیں انڈیا میں، وہ آتے ہیں مجھ سے بھی ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ ان سے اس موضوع پر بات ہو رہی تھی، کہنے لگے جی جہاں جہاں یہ جلاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ گنگا کے کنارے، اس کے کنارے سال ہر سال تک ہڈیاں انسانوں کے نیچے پڑی ہیں، انسان ذلیل ہوتا پھر رہا ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ کہنے لگے وہاں اتنی ہڈیاں ہوتی ہیں، اتنا تعفن پھیلتا ہے،
اتنا تعفن پھیلتا، ہم جسم کے ٹکڑے دیکھتے ہیں، جلے ہوئے حصے دیکھتے ہیں، اور اس میں انسانی ہڈیاں تو کہنے لگا نیچے بہت ہیں انسانی ہڈیاں. اور اللہ جل جلالہ نے جو دین فطرت ہے ہمارا، اس نے کیسے سلیقے سے سمجھایا کہ بھائی کہاں دفن کرنا ہے، اور یہ دفن کرنا کہاں سے آیا. یہ کوئی آج کی ایجاد نہیں ہے. سورہ مائدہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر ہے، وہاں کیا ہے؟ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ. اللہ جل جلالہ نے ایک کوے کو بھیجا اور جس نے طریقہ بتایا کہ دفن کس طرح کرنا ہے. یہ تو گویا کہ فطرت کے آغاز سے، شروع سے ہی یہ طریقہ چلا آ رہا ہے. ویسے بھی انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، انسان کی ساری خوراکیں مٹی سے ہیں، تو انسان نے جانا بھی بھائی کہاں ہے؟ مٹی ہی میں جانا ہے. یہی فطرت ہے، اور مٹی کے علاوہ کسی اور جگہ انسان کو دفن کرنا یہ فطرت کے خلاف ہے. اللہ ہمارے وجود کو کہ اجزاء اللہ نے مٹی نے بنائے ہیں، تو بھائی اس کو حوالے کس کے کیا جائے گا؟ مٹی ہی کے کیا جائے گا. ان ربکم اللہ، بے شک تمہارے رب وہ اللہ ہیں، الذی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں. وہ اللہ ایک لمحہ میں پیدا کر سکتے تھے، وہ ایک لمحہ میں پیدا کر سکتے تھے. چاند اور سورج اس وقت بنے نہیں تھے. جب بنے نہیں تھے تو ہمارے اعتبار سے 6 دن مراد نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ 6 دنوں کی جتنی مدت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی مدت میں زمین و آسمان کو بنایا. اللہ کن فیکون کے ذریعے ایک لمحہ میں بنا سکتے تھے، لیکن اللہ کی سنت ہی ہے. بھائی سمجھنا، اس میں ایک اہم بات آپ سے عرض کروں. اللہ جل جلالہ کی سنت اور طریقہ یہ ہے، اللہ جل جلالہ مرحلہ وار، درمیانی چال، تدریج کے ساتھ ہر چیز کو پروان چڑھاتے ہیں. اللہ جل جلالہ نے آسمان اور زمین کو کتنے دنوں میں بنایا؟ اللہ جل جلالہ انسان کو، دوسرے حیوانات کو پیدا کرتے ہیں، ان کے پیدا ہونے کے کچھ مراحل ہیں، وہ مراحل سے گزر کر پروان چڑھتے ہیں. کوئی کھیتی ایسی نہیں ہے جو منٹوں میں پیدا ہو جائے. اللہ کا جو فطری عمل ہے وہ کھیتیاں آہستہ آہستہ پروان چڑھتی ہیں. موسم یک دم تبدیل نہیں ہوتے کہ آج شام کو سردی ختم ہو رہی ہے اور کل صبح سے گرمی شروع ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے، تدریج کے ساتھ سارے مراحل ہیں. اللہ جل جلالہ نے مجھے اور آپ کو یہ سمجھا دیا، اس کائنات کا مزاج جو ہے وہ مراحل میں، مرحلہ وار، تدریج کے ساتھ، رفتہ رفتہ، ٹھہرتے ٹھہرتے ہر چیز پروان چڑھتی. جب اس کائنات کی فطرت یہ ہے تو یہاں مجھے اور آپ کو بھی یہ سبق سیکھ لینا چاہیے. جو انسان راتوں رات مالدار ہونا چاہتا ہے، راتوں رات کامیاب ہونا چاہتا ہے، راتوں رات کسی منزل تک پہنچنا چاہتا ہے، وہ بھائی فطرت کے مطابق چل رہا ہے یا فطرت کے خلاف چل رہا ہے؟ وہ فطرت کے خلاف چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نہیں ہے. جس آدمی نے کامیابی کی سیڑھیوں پر چڑھنا ہے اس نے آہستہ آہستہ مراحل سے. جو مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میرا کاروبار کامیاب ہو، جناب پہلے دن کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. محنت کریں گے آہستہ آہستہ، پھل لگتے لگتے پھر پھل لگتا ہے، پھر پروان چڑھتا ہے. اللہ نے اس کائنات کا نظام یہی رکھا ہے. اس لیے فرمایا الذی، وہ اللہ ہی ہے، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن میں. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش کے اوپر قائم ہو گیا. کیسے قائم ہوا، اس کی کیا تفصیلات ہیں، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے. یہ غیب کی باتیں جتنی اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی ہیں ہمیں اتنی ہی آتی. اس لیے ہمارے یہاں اب کچھ لوگ ہیں وہ اس طرح کی صفات پر ماشاءاللہ مناظرے کر رہے ہیں آپس میں. ثم استوى علی العرش کی تفصیلات کیا ہے؟ ابھی گجرانوالہ میں مناظرہ ہوا ہے، پچھلے 2 مہینے پہلے مناظرہ ہوا ہے. ٹھیک ٹھاک پہلے جھگڑا ہوا، ہوتے 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 پھر مناظرہ ہوا ہے. مناظرہ کس بات پر ہوا؟ وہ ہمارے ایک دوست ہیں تو وہاں کہنے لگے، میں نے کہا یار آنا تو دور کی بات ہے، میں تو اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا ہوں. کیسے بیکار لوگ ہیں. مناظرہ اس پر ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر جادو کا اثر ہوا ہے کہ نہیں ہوا. بھائی سننے، اس پر مناظرہ ہوا ہے. مزاج بن گیا ہے بحث کا. ہمارے یہاں یہی سیاسی رنگ ہے، یہی مذہبی رنگ ہے.
ہر بندہ بحث کے لیے تیار ہے. ہر بندہ کیا ہے؟ ہم تو یہ ٹی وی اینکروں کو روتے ہیں، ہمارے ہاں تو ہر بندہ ہی اینکر ہے. جب چاہیں جس موضوع پر چاہیں بحث کروا لیں. وہی مذہب میں ہر بندہ بحث کے لیے تیار. میں عصر کے بعد بیٹھا ہوتا ہوں، نوجوان آتے ہیں تو آتے ہی شروع ہو جاتے ہیں، چونکہ تربیت ہی کیا ہے؟ بحث کی ہے. تربیت ہی کیا ہے؟ بحث کی ہے. مزاج ہی بنا لیا گیا ہے کہ بس بحث بحث. اگر کہیں فوت گیا، لوگ تعزیت پر بیٹھے ہیں، 3 دن دیکھتے رہو، دنیا جہاں کے تجزیے اور تبصرے کر رہے ہیں، فارغ بیٹھے. بہرحال تو اس پر بھی بڑی بحثیں ہوتی ہیں. ثم استوى علی العرش، کہ اللہ عرش پر، اس پر مناظرے ہوتے ہیں، اس پر کتابیں لکھواری. حالانکہ بھائی اس کی کیا ضرورت ہے اس کی؟ امام مالک رحمہ اللہ نے، امام مالک سے جب کسی نے پوچھا تھا ثم استوى علی العرش، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے آپ کو بڑی مرتبہ امام مالک کا وہ قول سنا. امام مالک نے کیا فرمایا؟ فرمایا استوى علی العرش المعنى معلوم والمفہوم ليس بمعلوم والایمان به واجب والبحث علیہ بدعہ. ثم استوى علی العرش کے معنی کا پتہ ہے، میں نے ترجمہ کر دیا ہے، پھر قائم ہو گیا عرش پر. معنی معلوم ہے، مفہوم معلوم نہیں ہے. کیا تفصیلات ہیں؟ کچھ معلوم نہیں ہے. اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس پر بحث کرنا کیا ہے؟ بدعت ہے. امام مالک نے ایک جملے میں سارا مزاج سمجھا دیا. معنی معلوم، مفہوم و تشریح معلوم نہیں، ایمان لانا واجب ہے، اور اس پر بحث کرنا کیا ہے؟ بدعت ہے. یہ اللہ کے حوالے ہیں، ہم اس کی تفصیلات کو سمجھ نہیں سکتے. قرآن و سنت نے غیب کی جن باتوں کو جتنا بیان کیا ہے، ہم اتنا ہی بیان کر سکتے ہیں. اپنی طرف سے ہمارے پاس اس کی کوئی اور، چونکہ وہ غیب کی باتیں ہیں. جنت کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں جتنا بتایا، ہمیں اتنا ہی آتا ہے. اس سے زیادہ ہمیں، دیکھو بھائی قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ شہداء زندہ ہیں مردے ہیں؟ بل احیاء عند ربهم یرزقون. قرآن کہہ رہا ہے وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، ان کو رزق دیا جاتا ہے. اب ہم سے کوئی تفصیل پوچھنے لگ جائے تو بھائی ہمیں تفصیل نہیں آتی ہے، چونکہ اللہ اور اس کے رسول نے بیان نہیں کی. غیب کی بات ہمیں اتنی ہی آتی ہے جتنی ہمارے اللہ اور ہمارے نبی نے ہمیں بتلائی ہے. یدبر الامر، سارے کاموں کی تدبیر وہی کرتا ہے. پوری دنیا میں جو ہو رہا ہے سب کی تدبیر اس کے اختیار میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں. اس کی نئی شان ہے، اور ہر وقت اس پورے نظام کو وہی چلا رہا ہے. تمام امور، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ترجع الامر الیہ. قرآن نے جگہ جگہ کہا سارے معاملات اسی کی طرف لوٹتے ہیں، اسی کے دائرہ اختیار میں ہیں. اس دنیا میں جو ہو رہا ہے اسی کے حکم سے ہو رہا ہے، اور اس کے حکم کے سامنے کسی کی مجال نہیں. اس کے حکم کے سامنے کسی کی مجال نہیں ہے. ہم تو کمزور ہیں. وہ جبرائیل جس کے حدیث صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ جس کے 400 پر ہیں، اور اس جہان میں، اس نظام میں، زمین و آسمان میں صرف 4 پر سما سکتے ہیں. بھائی پر کتنے؟ سما صرف کتنے سکتے ہیں؟ 4. ایک کھولے مشرق گیا، دوسرا کھولے مغرب گیا، تیسرا کھولے جنوب گیا، چوتھا کھولے شمال گیا. جاؤ ابھی کتنے باقی ہیں بھائی؟ 396 ابھی باقی ہیں، ابھی صرف 4 ہی ہیں. وہ جبرائیل حدیث میں ہے زمین و آسمان کی مسافت 500 سال کی ہے. وہ جبرائیل جو ایک لمحہ میں 7 آسمانوں کو عبور کر جائے. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں ہے، ابھی وہ پہنچ گیا ہے سدرۃ المنتہا کے پاس، جس کی رفتار اتنی ہے. لیکن بھائی اس نے بھی سدرۃ المنتہا پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا تھا؟ میں اس سے آگے جا. اپنی بے بسی کا صاف اظہار کر دیا، اپنی بے بسی کا. وہ اسی لیے دیکھو، میں نے یہ فرشتوں کا تذکرہ جہاں جہاں قرآن میں ہے نا، وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. فرشتے اللہ کے سامنے. ان آیات کا ایک مقصد یہ بھی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، مجھے اور آپ کو یہ سبق دینا ہے کہ جب وہ اسرافیل جس کے سور میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک سور میں زمین کے پہاڑوں کو روئی بنا دے،
اور یہاں کے پانیوں کو خشک کر دے اور یہاں کے نظام کو تہ و بالا کر دے، جس کے سور میں اتنی طاقت ہے، جب وہ عزرائیل، وہ اسرافیل، وہ میکائیل، وہ جبرائیل جن کی قوتیں یہ ہیں، جب وہ اللہ کے روب سے کانپ جاتے، تھر تھرا جاتے، تو جناب ہم یہ 6 فٹ کے جو انسان ہیں، ہمیں فرعونیت کے دعوے کی کہاں اجازت ہے؟ ہم یہ جو بڑے بڑے بول نکالتے ہیں، مجھ جیسا کوئی نہیں، میں یوں کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا۔ جبرائیل تو کچھ کر نہ سکے جناب، وہ انسان یہاں سے نکلتے نکلتے اس کا فرش پر پاؤں پھسلے تو ٹانگ ٹوٹ جائے، جو اتنا کمزور ہے اچانک پاؤں الجھے تو دھڑام سے گر جائے۔ جب اللہ کے سامنے وہ اسرافیل پر نہیں مار سکتا جو زمین و آسمان کو ایک پھونک سے اڑا کر رکھ دے، تو ہماری تو بھائی کوئی اوقات ہے؟ ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، ہمیں تو یہ زیب ہی نہیں دیتا۔ فرشتوں کی حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب میں معراج پر گیا، میں نے ایک آسمان پر دیکھا کہ فرشتے پرندوں کی طرح پھڑ پھڑاتے ہیں، یوں پر مارتے ہیں سارے، اور اس کی ایک بن بناہٹ اور حرکت پیدا ہوتی ہے پورے آسمان پر۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے مجھے بتایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی حکم ملتا ہے ان کو، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی بجا آوری اور اس حکم کو قبول کرنے کے لیے اب اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عجز کے اظہار کے لیے یہ پر مارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے روب کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ کے روب کی وجہ سے۔ اس لیے فرمایا، یدبر الامر، سارے کاموں کی تدبیر وہی کرتا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، نہیں کوئی سفارش کر سکتا مگر اس کی اجازت سے، نہیں کوئی سفارش کر سکتا مگر اس کی اجازت کے۔ وہ اگر سفارش قبول کرنے پر نہ آئے تو نبیوں کی قبول نہ کرے، کسی کی مجال نہیں۔ اگر کسی کو یہ جملہ نہ سمجھ آئے، بھائی نوح علیہ السلام نے بیٹے کی سفارش کی تھی، اللہ نے قبول کر لی؟ بھائی قبول کی کہ نہیں کی؟ تو ہمارے پیر صاحب کی کیا اوقات ہے؟ اس کے سامنے اگر نہ چلے تو آدم و نوح، ابراہیم و اسحاق و اسماعیل، کسی کی نہ چلے اس کے سامنے، کسی کی نہ چلے اس کے سامنے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، میں نے اپنی امت کے لیے یہ دعائیں مانگے، یہ قبول ہو گئیں اور یہ قبول ہے؟ کیوں جی، حدیث میں تفصیل ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی اپنی امت کے لیے، اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ 3 مانگی تھی، میری 2 قبول کر لی، 1 قبول نہیں کی۔ وہ قبول نہ کرنے پر آئے تو اس کے سامنے کسی نبی کی نہیں چل سکتی۔ وہ قبول کرنے پر آئے تو شیطان کی بھی قبول کر لے، کافر کی بھی قبول کر لے۔ بھائی شیطان نے مہلت مانگی تھی، اللہ نے قبول کر لی کہ نہیں؟ شیطان کی قبول کر لی۔ اور کافر کی قبول کرنے پر آئے تو وہ کافر کی قبول کر لے، اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، وہ بادشاہ ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ ہمارے کسی چاہنے یا نہ چاہنے کا پابند نہیں ہے، اس کی اپنی مرضی۔ اس نے فرمایا، ما من شفیع، کوئی اس کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا، ہاں الا من بعد اذنہ، جو بھی سفارش کرے گا اس کی اجازت سے کرے گا۔ اجازت دے دی اس نے، اعلان کر دیا کہ میں اجازت دے رہا ہوں، میرے سامنے انبیاء علیہ السلام سفارش کریں گے۔ سب سے زیادہ کل قیامت والے دن سفارشیں بھائی کون کریں گے؟ اور انبیاء میں سب سے زیادہ سفارش ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری پلسرات پر میں میزان پر کھڑے ہو کر جس کے نامہ اعمال میں جس کی نیکیاں کم نکلائیں سفارش کروں گا، میں فلاں کی سفارش کروں گا، فلاں موقع پر سفارش کروں گا۔ اور مقام محمود شفاعت کبریٰ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اعزاز ہے۔ حدیث میں ہے، جو قرآن کریم کو یاد کرے، حفظ کرے، دن رات اس کی تلاوت کرے، اس کے حلال کو حلال، اس کے حرام کو حرام، یعنی باعمل حافظ ہو، فرمایا کل قیامت والے دن اس کے خاندان کے وہ 10 لوگ جن پر جہنم کیا ہو گئی ہے، اللہ سفارش قبول کریں گے، اللہ مجاہد کی، شہید کی سفارش کو قبول کریں گے۔ خود سے فرما دیا، ہاں اگر اجازت نہ ہو تو کوئی اس کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، وہ اللہ ہی تمہارے رب ہیں، فاعبدوہ، بس اسی کی تم بندگی کرو۔
جو تمہارا اللہ بھی ہو، جو تمہارا رب بھی ہو، تو پھر بندگی کس کی کرنی؟ پھر بندگی بھی اسی کی کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہم اللہ کو اپنا اللہ بھی مانیں، اپنا رب بھی مانیں، اور عبادت اور بندگی دوسرے کی کریں نہ۔ فَاعْبُدُوا، پھر بندگی اسی کی کرنی ہے۔ مشرکین مکہ یہی تو کرتے تھے۔ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے بھائی، اللہ کو کیا کرتے تھے؟ قرآن نے جگہ جگہ کہا، بلکہ بعض جگہ تو کہا صرف اللہ ہی کو مانتے ہیں۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، صرف اللہ ہی کو مانتے تھے، اللہ ہی کو پکارتے تھے جب کسی مشقت میں آتے تھے، لیکن عبادت اللہ کے لیے نہیں کرتے تھے۔ اس لیے لازم ہے مجھ پر اور آپ پر اس وقت ہر کوئی یہ تو کہتا ہے، دیکھو بھائی میری بات سمجھنا، ہم میں سے ہر کوئی اللہ پر ایمان تو رکھتا ہے، لیکن اہل علم نے فرمایا جو ریاکاری کے لیے کوئی کام کرے اس کے ایمان میں نقص ہے۔ اس میں ایمان میں کیا ہے؟ نقص ہے۔ وہ بندگی صرف اور صرف اللہ کے لیے نہیں کر رہا، وہ بندگی صرف اور صرف کس کے لیے نہیں کر رہا؟ جو جتنی ریاکاری کرے گا اس کے ایمان میں اتنا ہی کمزوری ہے۔ ہمارے ایمان کتنا کامل ہے، کتنا کامل نہیں ہے، ہم سب اپنے عمل کے اخلاص سے چیک کر لیں۔ اسی لیے ہمارے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ مجھے بڑے شرک کا اپنی امت پر خطرہ نہیں ہے، مجھے چھوٹے شرک کا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے حبیب وہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ فرمایا میری امت کے لیے مجھے جس چھوٹے شرک کا خطرہ ہے وہ ریاکاری ہے، وہ دکھلاوا ہے۔ بھائی وہ کیا ہے؟ ریاکاری اور دکھلاوا ہے۔ اس لیے ہمیں نماز میں جگہ جگہ اللہ اکبر سے لے کر سبحانک اللہ، الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، التحیات للہ، سب کچھ اللہ کے لیے، ہمیں یہ بات بہت سکھائی گئی۔ اسی بات کو یہاں کا فَاعْبُدُوا، تم بندگی بھی صرف اور صرف اسی کے لیے کرو۔ افلا تذکرون، لوگو تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے لوٹ کر اسی طرف جانا۔ آہا، اس جملے پر بھائی میں بہت مرتبہ عرض کرتا ہوں، یہاں کیا لفظ ہے آپ نیچے ذرا غور کیجئے، الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے لوٹ کر کدھر جانا؟ یہاں لفظ ہے مرجع، رجوع۔ بھائی یہاں لفظ کیا ہے؟ رجوع کے لیے قرآن کہتی ہے، کہہ رہی ہے تم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بھائی کس کی طرف؟ میں بار بار ٹھہر ٹھہر کے آپ کو متوجہ اس لیے کر رہا ہوں، اس میں ایک بڑی اہم بات ہے۔ لوٹنا وہاں ہوتا ہے جہاں آپ پہلے موجود ہوں، پھر لوٹنا ہوتا ہے، وگرنہ لوٹنے کا لفظ درست نہیں۔ ایک آدمی ایک جگہ پہلے آیا ہو، وہاں سے آ کر کہیں گیا ہو، اسے کہا جاتا ہے لوٹ کر تو وہیں آ جا۔ ایک آدمی کو ہم نے یہاں سے کہا جاؤ یار فلاں چیز لے کر آؤ، کسی بچے کو بھیجا مسجد سے، اور وہ فارا چوک جا کے اس کو دکان نہیں ملی، وہ فون کر رہا مفتی صاحب وہ دکان نہیں مل رہی، ہم کہے چلو کوئی بات نہیں یار واپس آ جا۔ ہم واپس کا لفظ بولتے ہیں، کیوں؟ وہ بچہ کہاں سے گیا؟ یہاں سے گیا۔ جو یہاں سے گیا ہی نہیں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں تو واپس یہاں آ جا، چونکہ وہ یہاں پہلے آیا ہی نہیں۔ واپسی کے لیے، رجوع کے لیے، مرجع کے لیے ضروری ہے کہ وہاں چیز پہلے موجود ہو، وہاں سے گئی ہو، پھر کہا گیا ہو اسے کہ تو لوٹ کے کیا آ جا، واپس آ جا۔ اس لیے قرآن نے کہا الیہ مرجعکم، تم سب نے لوٹ کر کس کے پاس آنا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم پہلے کہاں تھے؟ اللہ کے پاس تھے، وہاں سے آئے ہیں تو اللہ نے کہا۔ اس لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ ارجعی الی ربک راضیۃ، اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو۔ جنت کے بارے میں کیا قرآن کہتا ہے؟ مرجعکم، آؤ اس جنت کی طرف، یعنی تم پہلا تمہارا اصل وطن وہ ہے، تم چھوڑ کر گئے ہو، واپس آؤ اپنی اصل جگہ، واپس آؤ اپنی۔ تو بھائی فوتگیاں تو سب کی ہوتی ہیں، دکھی سب ہوتے ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں، لیکن اس پر بھی نظر رہے کہ دکھ ناشکری تک نہ جائے، اس لیے کہ ہماری جانے والی ماں، ہمارا جانے والا بہن بھائی رشتہ دار، وہ کہاں گئے ہیں؟ جہاں سے وہ کہاں، وہ اپنے اصل وطن میں گئے ہیں، وہ جہاں سے آئے تھے وہیں گئے ہیں، پھر حد سے زیادہ غم کس بات کا؟ حد سے زیادہ غم کس بات کا؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی سامنے حضور کی جوان بیٹیاں گئیں، لیکن اللہ کے نبی دکھ تو ہوا۔ حضرت ابراہیم جب بیٹے فوت ہوئے تو کیا کہا؟ آنکھوں سے آنسو بھی آئے، اور کیا کہا؟ ابراہیم تیری جدائی پر دل بہت زیادہ غمزدہ ہے۔
لیکن جب حد سے تجاوز کیا، وہ سورج گرہن ہوا تو لوگوں نے کیا کہا؟ ابراہیم کی وفات کی وجہ سے ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سورج کے گرہن کا کسی کی موت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. حد سے تجاوز کیا، اللہ کے نبی نے وہیں بریک لگا دی. اللہ کے نبی نے، اور حقیقت یہ ہے ہم سب نے لوٹ کر کہاں جانا؟ لوٹنا ہے ہی اس لیے کہ ہم وہاں سے آئے ہیں. ہم وہاں سے آئے ہیں. اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ ہمارا جو ہے یہ عارضی وطن ہے. اصل وطن، اس لیے قرآن جنت کا کیا کہتا ہے؟ وراثت کا لفظ استعمال کرتا ہے. نورثھا من عبادی الصالحون، ہم نیک بندوں کو جنت کا کیا بنائیں گے؟ وارث بنائیں گے. وراثت وہاں ہوتی ہے جیسے پہلے ملکیت ہو پھر ہی وراثت ہوتی ہے نا یار. جو ہمارے والد کی ملکیت نہیں ہوگی وہ ہماری وراثت کہاں سے بن سکتی؟ ہم کہتے ہیں یار یہ جگہ تو میری کیا ہے؟ وراثتی ہے. یہ جگہ تو میری موروثی ہے، یعنی باپ دادے کی ہے. تو قرآن وہاں وہ لفظ بولتا ہے. اس لیے یہاں فرمایا الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے پلٹ کر کہاں آنا ہے؟ اللہ کے پاس آنا ہے. وعد اللہ حقا، اور یہ اللہ کا وعدہ بالکل سچ ہے. یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے. الیہ مرجعکم سے انشاءاللہ دوبارہ چلیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی